گزرتے ہیں، ناچتے ہوئے جاتے ہیں، گاتے ہوئے جاتے ہیں، ساؤنڈ لگا کے جاتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حسین کے لوہا چلایا ہوا ہو، حسین کی چھبیل لگی ہوئی ہو، حسین کے ماتم جھاڑ جا رہے ہو، تو ان کے ماتھے پہ پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ جب انہیں شریعت میں اب اندازہ خود لگا لو، اس سے پتہ چلا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے ماتم حسین ابن علی۔ زندہ باد، لہذا بڑی مہربانی، لہذا ماتمداری امام حسین پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ دنیا سوال کرتی ہے کرتی رہے، فتوے لگاتی ہے لگاتے رہے، عزاداری پہ کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرنا۔ عزاداری ہماری جان ہے، عزاداری کے حوالے سے ہم جیتے ہیں، حسین کے حوالے سے ہم مرتے ہیں۔ سر اٹھانا آخری حلالی موالی تک، جسے گھر میں کوئی دوسری مرتبہ سالن کا نہیں پوچھتا، وہ بھی محرم کے قریب آتے ہی شیعوں پہ فتوے لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ شیعہ ماتم کریں گے، اب دیکھنا یہ شیعہ زنجیر ماریں گے، اب دیکھنا یہ یا حسین کریں گے۔ خدا کی قسم جسے گھر میں کوئی دوسری مرتبہ سالن کا بھی نہیں پوچھتا، وہ بھی فتویٰ لگاتا ہے یہ ماتم کرتے ہیں۔ ماتم کرنا حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے، شراب حرام ہے، قرآن میں موجود ہے، چپ رہو گے تو رہے گا۔ جوا حرام ہے، قرآن میں موجود ہے۔ غیبت حرام ہے، قرآن میں موجود ہے۔ زنا حرام ہے، قرآن میں موجود ہے۔ الف سے لے کے جے تک جو جو چیزیں حرام ہیں وہ ساری کی ساری قرآن میں موجود ہے۔ مجھے قرآن میں وہ آیت دکھاؤ جہاں پہ لکھا ہوا ہو کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ بے شک بے شک، جی ہاں، بے شک ظاہر ہوتے ہیں، کردار ظاہر ہوتے ہیں۔ مل کے بھائی سارے میرے بھائی یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، جیسا کہ میں نے محترم نے فرمایا عزاداری تم کرتے ہو، کردار ان کے ظاہر ہوتے ہیں۔ عزاداری تم کرتے ہو، نسلیں ان کی کھل کے سامنے آتی ہیں۔ لہذا یاد رکھنا ہر کوئی بندہ محبت کے قابل نہیں ہوتا، ہر کوئی بندہ تعلق کے قابل نہیں ہوتا۔ تعلق کے قابل ہوتا کون ہے؟ وہ کہ جو عزادار امام حسین ہو، وہ کہ جو علی کا شیعہ ہو، وہ کہ جو مولائی ہو۔ کاروبار سلسلہ پوری کائنات کے ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن دل میں محبت و مودت صرف حسینیوں کے لیے، مولائیوں کے لیے۔ مجھے حکم ملا تھا کہ پورا عشرہ گزر گیا ہے، آپ نے کبھی ربائی نہیں سنائی۔ میں نے کہا میں ربائی پڑھتا ہی نہیں ہوں، میرا کام نہیں ہے ربائی پڑھنا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک آدھی سنائیے گا، تو بس اسی زمن میں ایک سنانے لگا ہوں۔ بشرط ہے ایسے وصول کرنا کہ پتہ چلے علی والے بیٹھے ہوئے ہو۔ ہر بندہ محبت کے قابل نہیں ہوتا، محبت کے قابل ہوتا کون ہے؟ بس یہی بتانے لگا ہوں کہ اس کے ماتھے پہ، اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ۔ ساتھ دینا ساتھ دے جا۔ کون ہوتا ہے محبت کے قابل؟ اس کے ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ۔ کس کے؟ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی۔ ہر کوئی محبت کے قابل نہیں ہوتا، جو علی سن کے سکون لیتا ہے وہی محبت کے قابل ہوتا ہے۔ چوتھا مصرع پڑھنا ہے، دعا لینی ہے۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ، کس کے؟ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں۔ اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے۔ علی
عزتوں میں اضافہ فرمائے. بس کیا میرا ہے نہ تھکنا خدا کے لیے. احساس ہے مجھے دھوپ بھی ہے گرمی بھی ہے لیکن ازادار پہ نہ دھوپ اثر کرتی ہے نہ گرمی اثر کرتی ہے. سر اٹھانا ابھی تو 9 محرم ہے ابتدا ہوئی ہے. کل شام پرسوں ساری زندگی حسین حسین کرتے رہے. حسینی تھکتا نہیں ہے ازادار تھکتا نہیں ہے جسے گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے چارپائی نہیں دیتا بیٹھنے کے لیے. وہ بھی شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں. شیعہ ماتم کرتے ہیں زنجیر مارتے ہیں لہذا ماتم کرنا زنجیر مارنا حرام ہے. میں نے ذمہ داری سے بات کی ہے. جو چیزیں حرام ہیں قرآن میں موجود ہیں دکھائی جائے مجھے قرآن میں وہ آیت جہاں پہ لکھا ہوا ہو کہ مظلوم کے غم میں ماتم کرنا حرام ہے. دکھاؤ قرآن میں آیت کہاں لکھا ہوا ہے. میں دکھا سکتا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ مظلوم کے غم میں رونا عبادت ہے. مظلوم کے غم میں ماتم کرنا عبادت ہے. ساتھ چھوڑو گے مجھے دکھ رہے گا. صحیح جب پوچھا گیا نا دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. مولوی ڈنڈی مارنے میں بڑا تیز ہوتا ہے پھر یوں ڈنڈی مار کے کہتے ہیں نا صحیح ماتم کرنا حرام نہیں ہے ماتم کرنا گناہ ہے. پہلے کہا حرام ہے جب حرام والی قرآن میں آیت نہ ملی پھر کہا حرام نہیں ہے. ماتم کرنا گناہ ہے. ان جاہلوں سے پوچھنے والے کوئی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں گناہ ہوتا کیا ہے گناہ کی تعریف کیا ہے. گناہ کہتے کسے ہیں جلال پور والوں. گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جائے. چوک میں بھی مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے. چوک میں بھی مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے. گناہ ہوتا کیا ہے. انہیں تو گناہ کا پتہ نہیں ہے. فتویٰ شیعوں پہ لگاتے ہیں. بھائی جان گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جائے. چھپ کے کیا جائے. سارے بولو گے تو آگے جاؤں گا. گناہ کی تعریف یہ ہے بھائی جان جو چھپ کے کیا جائے پردے میں کیا جائے چھپ کے کیا جائے کر کے پچھتایا جائے. جلال پور کا عظیم جلوس عظیم مجمع عزت علی کی قسم میں ولایت علی کے صدقے میں حسین بتانے لگا ہوں. دعا آپ لوگ کر دیجئے گا. گناہ وہ ہوتا ہے جلال پور والے جو چھپ کے کیا جائے کر کے پچھتایا جائے. ماتم ہم سڑکوں پہ کرتے ہیں ماتم ہم چوک میں کرتے ہیں ماتم ہم بازار میں کرتے ہیں اور رہا تیرے پچھتانے کا مسئلہ. ہمارا کوئی ماتمی جوان ماتم کرتے ہوئے زنجیر مارتے ہوئے مار بھی جائے نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے. کیا جانے اے منکر کو امیر کرنے والے سترے حسین کی تاثیر کیا ہے. کیا جانے امیر منکر کو امیر کرنے والے سترے حسین کی کیا تاثیر ہے. اس محفل میں آ کے یوں لگتا ہے جیسے یہ جنت کی تصویر ہے. حسینیوں کے لیے جنت ہی ہے. دنیا حسین کو پہچان جاتی. بے دردی کے ساتھ کربلا میں حسین کا قبر زبانہ ہوتا. اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم 9 محرم میں آج کی شب منسوب ہے حسین کے اکبر کے ساتھ. بڑا پیارا تھا حسین کو علی اکبر. اللہ مولا ہائے قبول فرمائیے. رونا قبول فرمائے. اس نیت سے رونا کہ غریب کے غم میں رونا بڑا ثواب ہے. اور خدا کی قسم روتے روتے مر بھی جائیں نا تب بھی حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں ہے. کربلا کے میدان میں ہر ظالم نے مفت کی لعنت خریدی ہے. کربلا کے میدان میں ہر ظالم نے مفت کی لعنت خریدی. حسین کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اکبر کے جانے کے بعد کتنی دیر جینا تھا حسین نے. اللہ مالک ضمانت و توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر. امام حسین کو جتنا رویا جائے
یہیں بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا پرسہ قبول فرمائے بزرگوں کا جن کے ذہنوں میں دلوں میں حسین ہے نا اس کے لیے ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کہاں حسین کا علی اکبر ہے, کہاں ہمارے یہ معمولی سے آنسو. خون بھی رویا جائے نا حسین کے اکبر پہ تب بھی کام ہے میرے بھائی. کتنی دیر جینا تھا حسین نے اکبر کے, وہ جسے نازوں سے پالا تھا حسین, وہ جسے پردوں میں پالا تھا عالیہ بی بی نے. اللہ جانے کیسے حسین نے اسے مقتل میں بھیجا. یہ جو آج کی رات آئے گی نا شب عاشور کی رات, ہر ماں اپنے بیٹے کو سجا رہی ہے محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے, حسین پہ قربان ہونے کے لیے. اور جو کر سکتے ہو ماتم شرمانا نہیں. حسین صبح عاشور آیا ہے اپنے بیٹے کے پاس, بیٹا نانا کا دین بچانا ہے. بابا ایسے لاکھوں اکبر آپ کے ایک حکم پہ قربان. تیاری کرنا جو رونے کے لیے آئے ہو. تفصیلی مسائل شب عاشور بکرا آپ کو سنائیں گے. بس 2 جملے پرسے کے پڑھنا چاہتا ہوں جو کرنے آئے ہو ماتم. بڑا پیارا تھا حسین کو علی اکبر. اللہ جانے کیسے اکبر جدا ہوا حسین کے ساتھ, کیسے اکبر مقتل میں آیا. معافی مانگ کے میں 2 فقرے پڑھنا چاہتا ہوں. کیسے اس ماں سے اجازت مانگی کہ جس کی حسرت تھی ایک بار اکبر مجھے ماں کہے. شب عاشور کی رات اکبر جب اپنی سکی ماں جناب لیلا کے خیمے میں آیا نا, حسرت سے ماں نے دیکھا, دیکھ کے کہا خیریت تو ہے, آج رستہ تو نہیں بھول گئے, او اماں لیلا کے خیمے میں کیسے آئے ہو. اور رو کے کہا اماں مرنے کی اجازت لے کے آئے. جو کرو گے ماتم تلپی اکبر کی اماں رو کے کہا 18 سال بعد اور وہ بھی مرنے کی اجازت. شرما کے نہ رونا, عزت علی کی قسم اجازت ملی. میدان روانہ ہوئے. روایات میں ملتا ہے 9 مرتبہ 12 مرتبہ 36 مرتبہ تک کی روایت ملتی ہے. حسین نے اکبر کو بھیجا پھر واپس بلایا. بڑا ہی امیر ہوگا بندہ جو اب ہائے نہ کر سکا. آخری مرتبہ اکبر کہتے ہیں بابا اگر آپ یوں بلاتے رہیں گے پھر میں میدان نہ جا سکوں گا. حسین فرماتے ہیں اکبر جا, وعدہ ہو گیا, اب واپس نہیں بلاؤں گا. اب آپ کا اکبر کا گھوڑا چلا, حسین اکبر کے گھوڑے کے ساتھ چلا. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین تیز ہوئے. جو کر سکتے ہو ماتم شرمانا نہیں. اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا, عزادارو حسین دوڑنے لگا. جب اکبر کا گھوڑا زیادہ تیز ہوا, دوڑتے دوڑتے میرا بادشاہ حسین منہ کے بل زمین پہ گرا. کوئی کالے برقعے والی بی بی اکبر کے گھوڑے کے سامنے اور رو کے کہتی تھی اکبر جلدی نہ کر, اور میرا بیٹا حسین مر جائے گا. یا حسین سیدہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے. سوائے غم میں حسین کو کوئی غم نہ دیکھو. مت چھوڑ دیا مضمون 2 جملے مصائب کے. لڑ رہا تھا حسین کا علی اکبر, زین سے زمین پہ آیا. حسین کا امامہ کھل کے گردن میں آیا. روتا ہوا حسین, آنکھوں میں موت کی زردی. بہن کے خیمے میں آیا. بہن نے پوچھا بھیا خیریت تو ہے؟ یہ موت کی زردی کیسی ہے؟ رو کے امام حسین کہتے ہیں میرا اکبر زین سے زمین پہ آیا. یا حسین میرا اکبر زمین سے زمین, اور میرے اکبر کو نیزہ لگ گیا. جو کر سکتے ہو ماتم. بہن نے کہا بھیا اماں کا واسطہ ایک بار اکبر بنا, ایک بار. جو کرو گے ماتم تمہارے لیے پڑھنے لگا ہوں. ایک بار اکبر بنا ملا. جب بہن نے وعدہ مانگا حسین چلے,
مقتل کی طرف۔ عزادار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، کسی کا دل دکھے حسین کے اکبر کے صدقے مجھے معاف کر دینا۔ بڑا ظلم کیا اس شامیوں نے کربلا میں۔ حسین چلے ہیں اکبر کو لینے کے لیے، بہن کے خیمے سے نکلے، میں نے معافی پہلے مانگی ہے۔ اس طرف زلجنا کھڑا ہوا تھا، عالیہ شاہ جی میرا بادشاہ حسین اس طرف سے مڑا۔ بہن نے پوچھا بھیا گھوڑا تو اس طرف کھڑا ہوا ہے، یہاں کدھر جاتے ہو؟ اور رو کے کہا زینب اکبر کے بعد مجھے دکھائی نہیں دیتا اور میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ بڑا ہی امیروں کا بندہ جو ماتم نہ کر سکا، عزاداروں بہن نے گھوڑے کے قریب پہنچایا، حسین چلے، شامیوں کی نظر پڑی، اسی جملے پہ جھونے لگا انہیں کرنے آئے ماتم، شامیوں کی نظر پڑی، حسین آ رہا ہے بیٹے کو لینے۔ عزاداروں شامیوں نے سوچا آؤ حسین سے مذاق کرتے ہیں، اور بیٹے کی لاج پہ اور جو باپ سے مذاق کرے، شامی کہتے آؤ حسین سے مذاق کرتے ہیں، کرو گے ماتم؟ بھائی جان تین شامی یہاں پہ کھڑے ہو گئے، تین یہاں پہ کھڑے ہو گئے، تین یہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا حسین کی آنکھوں کا نور تو تھا کوئی نہیں، حسین کا عین الاکبر، اور میرا اکبر کہاں ہے؟ شامیوں نے کہا تیرا اکبر ادھر ہے، اور حسین ادھر دوڑے۔ شامیوں نے کہا تیرا اکبر ادھر ہے، اور حسین ادھر دوڑے، اور کوئی کالے برقعے والی بی بی حسین کے گھوڑے کے ساتھ، اور میرا بیٹا مر جائے گا، اور شامیوں اور میرے مرے ہوئے بیٹے کے حسین کے ساتھ، اور ایسے نہ کرو اور حسین مر جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم۔